بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم سونامی کے بارے میں پڑھیں گے کہ زمین کی طرح ہی سمندر کی تہہ میں زلزلے آتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سمندر ہے، اس کی تہہ میں یعنی کہ نیچے کی طرف کیا ہو گیا، بہت بڑی بڑی تہہ ہوتی ہے، اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ سمندر میں زلزلے آنے پر باہر خارج ہونے والی توانائی پانی کو اوپر کی جانب دھکیلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو زلزلے آتے ہیں زمین کے نیچے کی طرف، تو وہ زمین کے نیچے کی طرف جو زلزلے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر کوئی پہاڑی اور اوپر سمندر ہے، تو یہ جو اوپر کی جو نیچے کی جو پہاڑیاں ہیں یا نیچے کی جو زمین کا حصہ، یہاں پہ زلزلے آتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ زلزلے اپنی انرجی کدھر کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو اوپر کی جانب لے کے جائیں گے۔ جب یہ زلزلے اوپر کی جانب لے کے جائیں گے تو اس کی وجہ سے ایک توانائی نکلے گی اس پانی کے درمیان، اور اس سے پانی زوردار طریقے سے حرکت کرے گا اور لہریں پیدا ہوگی۔ نتیجے میں سمندر میں زلزلے آنے پر باہر خارج ہونے والی توانائی پانی کو اوپر کی جانب دھکیلتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا، سمندر میں مخصوص قسم کی لہریں بنتی ہے۔ یہ جہاں بنتی ہے وہاں زیادہ اونچی نہیں ہوتی، لیکن بہت زیادہ تیز رفتار سے دور دور تک پھیلنے لگتی ہے۔ ان لہروں کی رفتار 800 تا 900 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور جب ساحلی حصوں تک پہنچتی ہے تب ان کی رفتار پہلے کی بنسبت کم ہوتی ہے، لیکن ان کی بلندی میں بہت زیادہ یعنی 100 میٹر تک بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے کہ اس کی بلندی کتنے تک جاتی ہے، اس کی بلندی جو ہے 100 میٹر سے بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ 3 مالہ 4 مالہ جس طریقے سے ہمارا فلور ہوتا ہے وہاں تک کی اس کی اونچائی جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی یہ لہریں اٹھتی ہے۔ آگے، سمندر کی تہہ میں آنے والے زلزلے اور آتش فشاں کی وجہ سے بننے والی یہ لہریں سونامی لہریں کہلاتی ہے۔ سونامی جاپانی الفاظ ہے۔ دیکھو کبھی کبھی یہ پوچھتا ہے کہ سونامی کیسا لفظ ہے، تو یہ جاپانی لفظ ہے۔ سونامی کے معنی ہے کنارے سے آ کر ٹکرانے والی پانی کی لہریں۔ ابھی سونامی کے تباہ کن اثرات کیا ہو گئے، وہی جو زلزلے جتنے بھی آپ لوگ دیکھو گے جتنے بھی قدرتی آفات ہوتی ہے اس کے اندر نارملی زیادہ تر جو ہے ایک جیسے ہی جو ہوگے تباہ کن اثرات ہوں گے، ایک جیسی بربادی ہوگی، جیسے عمارتیں ڈھہ گئی، تعمیرات ڈھہ گئے، بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ پانی کہیں زیادہ بھر جاتا ہے، لوگ وہاں سے نکل نہیں پاتے، جانور وہاں سے نکل نہیں پاتے، تو جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ کنارے کے قریب کی کشتیوں اور جہازوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو سمندری کنارے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کشتیاں بھی ہوگی، وہاں پر آمد و رفت بھی ہوتی ہوگی ان کشتیوں کے ذریعے، یا پھر جو بزنس وغیرہ ہے وہ بھی اس کشتیوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، بڑے پیمانے پہ زمینیں کھسک جاتی ہیں، کناروں کے قریب کی زمین دلدل میں بدل جاتی ہے، نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سمندر سے مربوط صنعتوں پر مضر اثرات کی وجہ سے عوامی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے۔ سمندر سے مربوط صنعتوں پر مضر اثرات کی وجہ سے عوامی زندگی میں خلل پڑ رہا ہے، عمارتیں ڈھہ جا رہی ہے، بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو رہا ہے، قریب کی کشتیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، درخت ہٹ جا رہے ہیں وہاں سے، قریب کے کنارے کی زمین دلدل میں بدل جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 7-8 پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بندرگاہوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچتا ہے۔ ابھی طلباء ہم طوفان کے بارے میں پڑھیں گے۔ طوفان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے طوفان کا پیدا ہونا اور اس کے اثرات کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اگر آپ کسی طوفان میں گر جائے تو آپ کیا کریں گے۔ اچھا، اس کا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ تدابیر کیا کر سکتے ہیں ہم۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو تدابیر نظر آ رہی ہے کہ کون کون سی تدابیر ہم کر سکتے ہیں۔ سمندر کی تہہ میں زلزلے کے نتیجے میں جو سونامی لہریں اٹھنے پر فوراً اس کا اندازہ لگا کر کنارے سے قریب کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے خطرے کی اطلاع دے دینا چاہیے۔ دیکھیے آپ کا جو ہے کوشچن بھی ہے اس کے اندر، یہاں پر آپ کو کوشچن بھی دکھائی دے گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت۔ یہ جو ہے یہاں پر اس کا آنسر ہے کہ سبھی لوگوں کو اس کی اطلاع دے دینا چاہیے۔ نیچے کی جانب میں آپ کو کوشچن سمجھاؤں گا، اس کے اندر یہ سوال کیا گیا ہے کہ جب سونامی وغیرہ آ جاتا ہے تو کیا اس وقت کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو اطلاع دینا ضروری ہے، انفارمیشن دینا ضروری ہے، کال کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہو کہ اس میں اطلاع دینا چاہیے تاکہ سارے لوگ جو ہے ان کی جانیں بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی میں طوفان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ طوفان کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ گزشتہ جماعت میں آپ نے طوفان کا پیدا ہونا اور اس کے اثرات کے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ اگر آپ کسی طوفان میں گر جائے تو آپ کیا کریں گے۔ عمل کیجئے، جس درخت کے نیچے عمارت پر گرنے کا خطرہ ہو اس کی ٹہنیاں پابندی سے کاٹیں اور نقصان سے بچیں۔ دیکھو اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے جو میونسپلٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمارے BMC جہاں زیادہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اس کو کاٹ دیتی ہے، خاص طور پہ جب بارش کا موسم شروع ہونے والا ہوتا ہے یا بارش کے موسم ہی کے درمیان
کیا ہو جاتی ہے، یہ ٹہنیاں وغیرہ کاٹ دی جاتی ہیں۔ اگر آپ گھر سے باہر ہو تو جہاں ہو اس کی اطلاع قریبی رشتہ دار وغیرہ کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ تیسرا، آپ خود باہر ہو تو محفوظ مقام میں آسرا لے لیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ محفوظ جگہ چلے جائیں۔ گیس ریگولیٹر کے سوئچ اور لائٹ بند کریں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو آنے والی آفت سے آگاہ کریں، انہیں محفوظ مقامات پر جانے کا مشورہ دیں۔ جو لوگ گھروں سے دور ہیں ان کو اپنے گھر میں کچھ وقت آسرا دیں۔ دیکھو، جب 26 جولائی کے دن بارش خوب ہوئی تھی، اس دن کئی لوگوں نے آسرا دیے تھے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچ گئی تھی، کیونکہ پانی اتنا تھا 7 فٹ اور 6 فٹ کہیں کہیں پہ پانی تھا، تو لوگوں نے اپنے گھر پہ رات میں پناہ دی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان بچ گئی۔ اور یہ ہمارے مذہب کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر گھر میں آسرا دینے کی ضرورت پڑے تو ہمیں گھر میں اسے وقتی طور پہ آسرا ضرور دینا چاہیے۔ ابھی ہم آگے کی طرف پڑھتے ہیں۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے ربط، مختلف قدرتی آفات کے اثرات اور تدابیر پر استاد کی مدد سے پاور پریزنٹیشن انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اب ہم کچھ سوالات و جوابات پر آتے ہیں۔ یہاں پر اس میں سے مختلف ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں مختلف ہیں یہاں پر، جیسے خشک سالی، بہت بارش، طوفان اور سونامی۔ اب جو ہے سب سے پہلا سوال ہے قحط، زلزلہ، بادل کا پھٹنا، ریل حادثہ۔ اب قحط جو ہے یہ کون سی آفت ہے؟ قدرتی آفت ہے۔ زلزلہ بھی قدرتی آفت ہے، بادلوں کا پھٹنا بھی قدرتی آفت ہے۔ ریل حادثہ ہے، یہ انسانی آفات کے درمیان آتا ہے۔ انسانی اندر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو کسی کے ذریعے سے ہوتی ہے، انسانی ذریعے سے ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مختلف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا خشک سالی، بہت بارش، طوفان اور سونامی۔ اب اس کے اندر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اب خشک سالی جو سورج کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے۔ بہت بارش، یہ بھی قدرتی طور پہ ہوتی ہے۔ طوفان یہ آسمان میں جو تیز ہوائیں چلتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آخر میں کیا آتا ہے؟ سونامی۔ تو اس کے اندر مختلف کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں دیکھو تینوں چیز کے اندر جو ہے خشک سالی بھی زمین سے متعلق ہے، طوفان، سونامی جو ہے بہت بارش، یہ اس میں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، لاوا، گرم کیچڑ، راکھ، ٹڈی دل کا حملہ۔ اب اس کے اندر کون سی چیز ہو سکتا ہے؟ گرم کیچڑ۔ طلبہ اس کے سوال جواب ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے۔ اس تمام سوالات کو اب لکھ لیجئے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ طلبہ۔